شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اس وقت آپ موجود ہیں دینی باتیں یوٹیوب چینل پر۔ آج شہاب بھائی کے سفر کا 89واں دن تھا۔ آج صبح سے ہی کافی تیز دھوپ تھی اور شہاب بھائی کا سفر جاری و ساری تھا۔ صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے، لیکن آج دھوپ صبح سے ہی بہت تیز تھی۔ پیچھے پیچھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے جن کی آواز شہاب بھائی تک پہنچ رہی تھی۔ شہاب بھائی اپنے حج کے سفر پر زیادہ تر ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جو پیچھے چلنے والے ساتھی تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بہت زیادہ دھوپ ہے۔ ان کے ساتھی میں سے ایک نے اپنے موبائل میں موسم کی حرارت دیکھی تو حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے اوپر دکھا رہا تھا، لیکن شہاب بھائی کے سفر میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی رفتار سے لگاتار چلتے جا رہے تھے، لیکن ایک بات جو سبھی کو پریشان کر رہی تھی وہ شہاب بھائی کی خاموشی تھی۔ شہاب بھائی آج صبح سے کچھ خاموش سے لگ رہے تھے، لیکن کسی ساتھی نے ان سے اس بارے میں ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ شہاب بھائی تو بس اپنا سفر لگاتار جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں سڑک کے کنارے کھڑے لوگ شہاب بھائی کو سلام کر رہے تھے اور شہاب بھائی اشارے سے ان سب کو جواب دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی کی خاموشی سبھی کو کھائے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہاب بھائی آج کچھ پریشان سے ہیں۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران ہمیشہ مسکراتے اور ہمیشہ خوش نظر آتے تھے، لیکن آج وہ مسکراہٹ ایسا لگ رہا تھا کہیں غائب ہو گئی ہے۔ سب نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ تیز دھوپ اور موسم کا حال ہو سکتا ہے، اس لیے شہاب بھائی موسم کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ اب سورج اور اوپر چڑھ چکا تھا اور دھوپ اپنے شباب پر تھی۔ اب تو تقریباً 11 بج چکے تھے۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران زیادہ تر ہر وقت ذکر کرتے تھے، ورنہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج شہاب بھائی صرف ذکر ہی کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی دیکھ کر ایک ساتھی بھاگ کر شہاب بھائی کے پاس گئے اور شہاب بھائی سے کہا، بھائی دھوپ بہت تیز ہے، ایسا کریں کہ کہیں پر تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر کے اپنا سفر پھر سے جاری کر لینا۔ شہاب بھائی نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے، جس سے ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ سایہ مل جائے وہاں پر تھوڑا آرام کر لیں گے اور پانی وغیرہ پی لیں گے، کیونکہ شہاب بھائی راجستھان کے جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں دور دور بستی نظر نہیں آتی تھی اور سایہ دار درخت بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد بہت دور ایک سایہ دار درخت نظر آیا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگیں کہ وہ پیڑ دکھ رہا ہے۔ شہاب بھائی نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ شہاب بھائی سمجھ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھی کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی نے پھر بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، بس اللہ کا ذکر کرتے رہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا، جس سے ساتھی سمجھ گئے کہ اس پیڑ کے سایہ کے نیچے آرام کرنا ہے۔ شہاب بھائی کی ٹیم اب درخت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی سب درخت کے قریب پہنچے تو سب بھاگ کر اس درخت کے سائے میں پہنچ گئے اور لمبی سانس بھری، کیونکہ آج سبھی ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی وہیں پر آرام سے بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ ایک ساتھی سے جب شہاب بھائی کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی تو وہ شخص شہاب بھائی کے قریب گئے اور شہاب بھائی سے کہا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہاب بھائی نے اپنی چپی توڑی اور کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ساتھی نے پوچھا پھر آپ کیوں بالکل خاموش لگ رہے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہم نے آپ کے پورے سفر میں نہیں دیکھا کہ آپ اتنا خاموش ہوں اور کسی سے بات نہ کریں۔ شہاب بھائی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 3 سال قبل آج ہی کے دن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے کو میں جب بھی یاد کر لیتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ میری زندگی کا اس سے بھیانک کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور جس دن یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، جب بھی اس حادثے کا دن آتا ہے میں اسی طرح سے پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حادثے سے بچا لیا، ورنہ آج۔ یہ کہہ کر شہاب بھائی نے بہت لمبی سانس بھری۔ شہاب بھائی کی بات سن کر سبھی لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور شہاب بھائی کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب میں سعودی عرب میں جاب کر رہا تھا اور میں اپنے کام میں مصروف تھا، تبھی میرا فون بجا تو میں نے اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ میرا دھیان پورا اپنے کام پر تھا اور میں اپنی ڈیوٹی پوری سچائی اور ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ کمپنی مالک ہمیں ہمارے کام کے ہی پیسے دیتی ہے، اور اگر ہم اس کا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوستو، شہاب بھائی کی اس بات سے ہم سبھی بھائیوں کو سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کہیں کسی مالک کا کام کریں تو اس کا کام پوری سچائی اور ایمانداری سے کریں، کیونکہ ہمیں مالک کام کے ہی پیسے دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا کام صحیح نہیں کریں گے تو اس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بتایا کہ ہمارا فون پھر سے بجنے لگا تو ہم نے اپنا فون نکال کر دیکھا جس میں ہماری بیوی کا فون نمبر تھا۔ میں نے سوچا ابھی سے کیا پڑی ہے، بعد میں بات کر لوں گا، لیکن تیسری بار پھر سے ہمارا فون بجنے لگا تو ہم نے کال اٹھایا تو ادھر سے ہماری بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور میں نے کہا خیریت تو ہے؟ تو ہماری بیوی نے رو رو کر کہا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی پوچھا کیا بات ہے تو اس نے بس اتنا کہا کہ میرا بابو۔ میں نے جب یہ سنا تو کہا کیا ہوا میرے بابو کو، جلدی سے بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا آپ جلدی آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں اتنی جلدی نہیں آ سکتا، لیکن بتاؤ تو صحیح بابو ٹھیک تو ہے؟ تبھی بیوی کے ہاتھ سے فون میری امی نے لے لیا اور بتایا بیٹا بابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج صبح وہ کھیل رہا تھا، اچانک سے اس کی طبیعت بگڑ گئی، اسے فوراً ہی ہم اسپتال لے کر آئے اور علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کے بچے کے لیے 6 گھنٹے بہت اہم ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ لوگ دعا کرتے رہیں۔ ہم تو صرف علاج کر سکتے ہیں، زندگی دینے والا تو صرف پروردگار ہے۔ اتنا بتا کر شہاب بھائی ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سبھی لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر آگے کیا ہوا۔ شہاب بھائی سر جھکائے ہوئے کچھ من ہی من میں کہہ رہے تھے۔ سبھی ساتھی یہ دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے اپنا سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ سبھی لوگ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی ایک ساتھی نے جلدی سے کہا بھائی آگے کیا ہوا؟ شہاب بھائی نے بتایا کہ میں سعودی عرب سے واپس آنے کی تیاری میں لگا تھا اور لگاتار فون پر بابو کی خیریت بھی لیتا جا رہا تھا، لیکن جب 6 گھنٹے بیت گئے تو ایک بار پھر گھر سے فون آیا جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بابو اب خطرے سے باہر ہے،
اگر آپ نے ذرا بھی لاپرواہی کی ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور میں گھر واپس آنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے آنے سے روک دیا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت ہمارے اوپر جو آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی۔ شہاب بھائی کی یہ باتیں سن کر پوری محفل میں موجود سبھی لوگوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ اگر آج ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہو جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ اتنے میں ہی ظہر کا وقت ہو گیا اور شہاب بھائی نے کہا کہ سبھی لوگ وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ سبھی لوگوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور پھر سبھی لوگ اپنے سفر پر چل دیے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے سفر کو آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔